اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ نام کی آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر ہم نازل کرتے تم پر کتاب قرآن کریم کاغذ میں لکھی ہوئی، مراد ہے جسمانی طور پہ، یعنی وہی تو معنوی امر ہے نا، وہی تو معنوی امر، یعنی امر معنوی نہیں بس جسمانی طور پہ لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، بس اس کے مادی ہونے میں کوئی شک نہ ہو اور قابل لمس ہوتی اور وہ لمس کرتے، وہ مستکبرین، وہ کفار مکہ اپنی آنکھوں سے اس کے نزول کو دیکھتے، مراد یہ فَلَمَسُوهُ، اور اپنی ہاتھوں سے اسے لمس کرتے، مراد یہ فَلَمَسُوهُ، پس وہ اپنے ہاتھوں سے کفار مکہ، مستکبرین مکہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اپنی آنکھوں سے نزول کو دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے لمس کرتے، تب بھی یہ اعتراض کرتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو حتماً یہ کافر لوگ کفار مکہ کہتے، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں یہ قرآن مگر واضح جادو، یا نہیں یہ رسول مگر جادوگر، رسول کے بارے میں جادوگر کہتے اور اس قرآن کے حوالے سے جادو کہتے۔ بس اگر ان کے مطابق کتاب معنوی طور پہ نازل نہ ہوتی، وہی معنوی طور پہ نازل نہ ہوتی، بلکہ کیسے نازل ہوتی؟ کہ جسمانی طور پہ، مادی طور پہ ہوتی، دیکھ لیتے یہ، ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس قرطاس سے مراد نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح لائے تھے، لیکن وہ وہی ہونے کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، ہاں انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، بس وہ الواح لائے تھے۔ قرطاس سے مراد کاغذ ہے یا لوح تختی ہے یا جلد ہے، اس دوران جو ہے کاغذ نہیں تھا، بعض کہتے ہیں کہ تختی ہوتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ جلد ہوتی تھی، اس پہ لکھا جاتا تھا، تو وغیرہ وغیرہ جو آپ قرطاس سے مراد لیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر فرشتہ نازل کیا گیا، جو فرشتہ اس کی تائید کرے ہم اسے دیکھیں، وہ فرشتہ ہمیں نظر آئے، جب وہ سست اور کمزور ہو جائے تو فرشتہ اسے متحرک کرے، اس سے چلائے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، خدا جواب دے رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کریں گے تو ان کے معاملے حتمی ہو جائیں گے، عذاب میں یہ پڑیں گے یہ لوگ، کیونکہ تب بھی یہ اس رسول کو نہیں مانیں گے اور یہ عذاب کے لائق بن جائیں گے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اس پر فرشتے نازل کرتے تو تب بھی یہ مخالفت کرتے، یہ کیونکہ یہاں لکھا نہیں ہوا کہ تب بھی یہ مخالفت، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اس پر فرشتہ نازل کرتے یہ حتماً اس کی مخالفت کرتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر ان کا معاملہ حتمی ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی، ٹھیک۔ بس وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے ان مراد ہے کہ ہم فرشتے کو نبی بناتے، فرشتے کو رسول بناتے، اگر وحی لینے والا، لوگوں تک وحی پہنچانے والا فرشتہ ہوتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر وہ وحی لینے والا، اگر وہ نبی، اگر وہ رسول فرشتہ ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس دنیا میں جب وہ آتا تو انسان بن کر ہی آتا، اب فرشتہ جو انہیں نظر نہیں آئے گا وہ کیسے رسول بن سکتا تھا، وہ بھی تو انسانی صورت میں ہی آتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے مرد ہی قرار دیتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو حتماً ہم غیر واضح کرتے ان پر وہ چیزیں جو خود پر وہ غیر واضح کرتے ہیں، یہ خود پر غیر واضح، خود پہ پردے ڈالتے ہیں تو ہم بھی تبھی پردے ڈالتے ہیں، بس گمراہ خود وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ حتماً ہم غیر واضح کرتے، یہ جزا کے طور پہ، جیسے
خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت ابتدائی کے لیے قدم اٹھائے تو خدا بھی اس کی ہدایت کرتا ہے، تو وہ ہدایت جو کرتا ہے وہ جزا کے طور پہ۔ اسی طرح جو گمراہی کی طرف قدم اٹھائے تو خدا بھی اس کو اپنے حال پہ رہا کر دیتا ہے جزا کے طور پہ۔ حتماً ہم غیر واضح کرتے ان پر وہ چیزیں جو وہ خود اپنے آپ پر غیر واضح کرتے ہیں۔ یہ مایل بسون جو خود اپنے آپ پر غیر واضح کرتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بتحقیق مذاق اڑایا گیا تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کا۔ بس یہ لبسن سے مراد کیا ہے؟ لبسن سے مراد ہم نے کہا چیز کو پوشیدہ کرنا، جس کا پوشیدہ کرنا لازمی ہو، جس کا پوشیدہ کرنا لازمی ہو، یعنی چیز پوشیدہ کرنا اور پوشیدہ کرنا اس کا لازمی ہو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بس یہ لوگ جو قرآن کو پوشیدہ کرنا واضح سمجھتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں، بس اس وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، نتیجتاً گمراہ ہوتے ہیں، تو خدا بھی ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیتا ہے، وہ گمراہی انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بتحقیق تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ مذاق کا باطن کیا ہے؟ مذاق کا باطن یہ ہے کہ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس حاق سے مراد ہے احاطہ کر لیا، بس احاطہ کر لیا ان لوگوں پر جنہوں نے ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ماں اس عذاب کے باطن نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، بس اس گناہ کا، اس گناہ کا، یہ گناہ کیا ہے؟ مذاق اڑانا، مذاق، بس بِأَنَّ الَّذِي فَحَاقَ گھیر لیا، احاطہ کر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مَا كَانُوا جس کے ذریعے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب جس کے ذریعے نہیں، وہ گناہ کے باطن نے جس کے ذریعے وہ مذاق اڑاتے تھے، گناہ کا باطن یعنی گناہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے وہ مذاق اڑاتے تھے، اس کے باطن کیا ہے؟ عذاب، عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ بس باطن کیا ہے مذاق اڑانے کا؟ پیغمبروں کے مذاق اڑانے کا باطن ہے توکیں، جہنم کی توکیں، جہنم کی آتش، ٹھیک؟ بس یہ دیکھیے گا، فحاق گھیر لیا ان کو جہنم کی آگ نے، ما کانوا بہ کہ جس کے ذریعے وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس کا باطن کیا ہو گیا؟ مذاق اڑانے کا باطن کیا ہو گیا؟ جہنم کی آگ، جہنم کی توکیں۔ کیلا کل سیرو فی الارض، کہہ دو ان سے، بس اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم کتاب تکوینی کا مطالعہ کرو، اگر تم قرآن کے مخالف ہو تو کتاب تکوینی کا مطالعہ کرو۔ سیرو فی الارض، زمین میں سیر یعنی غور و فکر کرو، مطالعہ کرو آفاقی آیات کا۔ کل کہہ دو، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، فکر کرو، غور کرو زمین میں، آفاقی آیات میں غور کرو، ثم منظرو، پھر غور کرو۔ بس یہ سیر کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ غور و فکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ثم منظرو، پھر غور کرو، فکر کرو، مطالعہ کرو، دقیق مطالعہ کرو۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام، برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ بس جھٹلانے والوں کا برا انجام ہوا، بس تم لوگوں کا بھی برا انجام ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کی سیر کرو تو ہم لوگ سیر